السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم نماز کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ آیا تھا کہ مسبوق نے اگر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم اور ضروری ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسبوق کس کو کہتے ہیں۔ مسبوق وہ مقتدی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے ساتھ اس کی اسٹارٹ کی شروع کی ایک دو رکعتیں یا کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو اب وہ کیا کرتا ہے، امام کے سلام کے بعد اپنی فوت شدہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے پر وہ سلام نہ پھیرتا، ایک سلام کے بعد جیسے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح وہ اپنی فوت شدہ رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتا۔ لیکن اب اس نے بھول یہ کی کہ سلام پھیر دیا، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پھر اس میں دو شکل ہے کہ ایک سلام پھیرا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس میں تفصیل ہے۔ تو آئیے ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا سلام پھیرنا امام کے جسٹ لفظ السلام کے ساتھ ہوا، امام نے السلام بولا اور امام نے سلام پھیرا، فوراً اس کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے فوراً اس نے سلام پھیر دیا، تو اب اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن ایسا چانس بہت کم ہوتا ہے، ایسا عموماً جنرلی خارجی دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری شکل جو عموماً ہوتی ہے وہ یہ کہ امام نے السلام علیکم کہہ کر سلام پھیرا، اس کے بعد مقتدی سلام پھیرتا ہے۔ تو اگر ایسے مسبوق نے اس طرح سلام پھیر دیا ایک طرف، تو اب یاد آنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں، اپنی فوت شدہ چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کریں اور اپنی آخری رکعت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اگر امام کے سلام کے ساتھ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے سلام کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا کام جو نماز کی شان کے خلاف ہے وہ نہیں کیا، منافی صلاۃ عمل نہیں کیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ دونوں شکلوں میں اس پر ایک سلام یا دو سلام، دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے یہ سلام ایک یا دو بھول سے پھیرا ہو۔ اگر اس نے یہ سلام جان بوجھ کر پھیرا ہے یا اس کو اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے اوپر بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا لازم ہے، تو اس بنیاد پر اگر اس نے پھیر دیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اوپر والی صورت جس میں سجدہ سہو لازم تھا، ایک سلام یا دو سلام کی وجہ سے سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے سجدہ سہو کے بغیر نماز پوری کر لی، تو اب کیا کریں؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے اندر اس بات کا پتہ چل جائے، مسئلے کا علم ہو جائے اور اپنی اس غلطی کا پتہ چل جائے اور اس نماز کا وقت باقی ہے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ اور وقت گزر گیا ہے تو اب اس کا دہرانا نہیں ہے، اب اس کا اعادہ نہیں ہے، اب توبہ اور استغفار ہے، اس لیے کہ ایک سجدے سہو کے بغیر نماز ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے، خشوع خضوع والی نماز، اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔